آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آفتاب احمد۔ بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ نے ملک میں پھیلی افراتفری کے درمیان استعفی دینے کے بعد ملک چھوڑ دیا ہے۔ ایئر انڈیا نے ڈھاکہ کو جانے اور آنے والی اپنی پروازوں کو فوری طور سے منسوخ کر دیا ہے۔ بی ایس ایف نے کہا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش سرحد پر صورتحال معمول کے مطابق ہے اور اس پر قریبی نگرانی رکھی جا رہی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو فجی کے اپنے 2 روزہ سرکاری دورے کے دوران فجی کے اپنے ہم منصب ولیم کوٹا نیویرے کے ساتھ باہمی ملاقات کریں گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی سے جموں کشمیر اور لداخ میں ترقی اور خوشحالی کی راہ ہموار ہوئی ہے اور پیرس اولمپکس میں بھارت کی ٹیبل ٹینس کی خواتین کی ٹیم کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئی ہیں۔ بیڈمنٹن کے کھلاڑی لکشیا سین کانسے کا تمغہ حاصل نہ کر سکے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اب جبکہ بنگلہ دیش میں طلبہ کے جاری مظاہرے کے دوران تشدد میں اضافہ ہو گیا ہے، آج کچھ ایسی خبریں آئی کہ شیخ حسینہ نے ملک کے وزیراعظم کے عہدے سے استعفی دے کر ایک فوجی ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر ملک چھوڑ دیا ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل وقار الزماں نے آج اعلان کیا کہ ملک چلانے کے لیے ایک عبوری سرکار تشکیل دی جائے گی۔ بنگلہ دیشی میڈیا نے خبر دی ہے کہ ڈھاکہ میں وزیراعظم کے سرکاری رہائش گاہ گونو بھون پر ہزاروں مظاہرین کے ذریعے دھاوا بول دیے جانے کے بعد وزیراعظم شیخ حسینہ ملک چھوڑ کر ایک محفوظ مقام پر چلی گئی ہیں۔ ملک کے نام ایک ٹیلی ویژن خطاب میں فوج کے سربراہ جنرل وقار الزماں نے اپنے ہم وطنوں سے اپیل کی کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور امن بحال رکھیں۔ اتوار کو پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم میں تقریباً 100 افراد ہلاک اور 1000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے تھے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ طلبہ ان مجاہدین آزادی کے رشتہ داروں کے لیے سرکاری نوکریوں میں 30% ریزرویشن کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں جنہوں نے 1971 میں ایک خونریز خانہ جنگی کے دوران پاکستان سے بنگلہ دیش کو آزاد کرانے میں اپنی جان دی تھی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ نظام تفریق پر مبنی ہے اور یہ وزیراعظم شیخ حسینہ کی عوامی لیگ پارٹی کے حامیوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ طلبہ موجودہ کوٹا نظام کو صلاحیت پر مبنی نظام سے بدلنے کی وکالت کر رہے ہیں۔ کوٹا نظام 1972 میں نافذ ہوا تھا اور کچھ عرصے کے لیے 2018 میں اسے کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ مجاہدین آزادی کے اہل خانہ کے لیے 30% کوٹا بحال کرنے کے ہائی کورٹ کے ایک حکم کے بعد پچھلے مہینے مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ پچھلے مہینے کی 21 تاریخ کو جب سپریم کورٹ نے ریزرویشن کو کم کر کے 5% کر دیا تھا، طلبہ لیڈر مظاہرے روک دیے تھے، لیکن پھر سے احتجاج میں اس وقت تیزی آ گئی جب طلبہ نے کہا کہ سرکار نے ان کے رہنماؤں کو آزاد کرنے کی مانگ پوری نہیں کی تو انہوں نے وزیراعظم شیخ حسینہ کے استعفے کو اپنا اصل مدعا بنا لیا۔ ڈھاکہ سے نول سنگ پرمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔ ایئر انڈیا نے ڈھاکہ جانے اور آنے والی اپنی پروازوں کی طے شدہ کارروائیوں کو فوری طور سے منسوخ کر دیا ہے۔ ایک بیان میں ایئر انڈیا نے کہا کہ وہ صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہی ہے اور کنفرم بکنگ والے مسافروں کو ڈھاکہ سے آنے اور جانے کا سفر کرنے کے لیے ری شیڈولنگ اور منسوخی کے چارجز کو ایک بار مستثنی کر کے مدد فراہم کر رہی ہے۔ مسافر مزید معلومات کے لیے ٹیلی فون نمبر 01169329333 یا 01169329999 پر بھارت کے 24 گھنٹے ساتوں دن دستیاب کنیکٹ سینٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ابھرتی ہوئی صورتحال کے مد نظر سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف نے آج کہا کہ بھارت بنگلہ دیش سرحد پر ابھی تک صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ بی ایس ایف کے سرکاری ذرائع نے کہا کہ بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل پہلے ہی مشرقی کمان میں موجود ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ بھارت بنگلہ دیش سرحد پر صورتحال پر قریبی نگرانی رکھی جا رہی ہے تاکہ کسی غیر متوقع صورتحال سے نمٹا جا سکے، نیز حالیہ صورتحال کے بارے میں فوج الرٹ پر ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل فجی کی راجدھانی سوا پہنچیں گی اور سرکاری میٹنگوں میں حصہ لیں گی۔ صدر جمہوریہ مرمو فجی کے صدر کے ساتھ باہمی میٹنگ کریں گی اور وہاں کے پارلیمنٹ سے خطاب کریں گی۔ پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔
صدر جمہوریہ द्रौपदी मुर्मू کے सुबह पहुंचने पर फिजी की फौज उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देगी। ग्रांड पैसिफिक होटल में रवायती तौर पर उनका खैर मकदम किया जाएगा। सदर जमहूरिया वहां के सदर विलियम कांटोनीवेरे के साथ एक बाहमी मीटिंग करेंगी और बाद में 11 बजे दिन में फिजी की पार्लियामेंट से खिताब करेंगी। दोपहर के बाद सदर जमहूरिया फिजी के वजीर आजम इस्टीवेनी रबुका के साथ बाहमी मीटिंग करेंगी। फिजी ने 100 बेड पर मुश्तमिल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और सुबह में भारतीय हाई कमीशन के चांसरी और सकाफती मरकज कॉम्प्लेक्स के प्रोजेक्ट के दस्तावेज की रस्मी तबादले में सदर जमहूरिया मौजूद होंगी। शाम में सदर जमहूरिया भारतीय बरादरी के साथ एक कम्युनिटी इस्तकबालिया में शामिल होंगी और बाद में सुबह के महात्मा गांधी हाई स्कूल में महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश करेंगी। फिजी से हमारे नामानिगार सिरी साई की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के लिए काम करती रहेगी और आने वाले वक्तों में उनकी ख्वाहिशात को पूरा करेगी। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि 5 अगस्त को आज के दिन पार्लियामेंट ने दफा 370 और 35A को मनसूख करने का फैसला किया था, जो कौम की तारीख में एक दरख्शां लम्हा था। उन्होंने कहा कि यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज था। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन मकामात पर भारत के आईन को हकीकी तौर पर नाफिज किया गया, जो उन मर्द और ख़वातीन के विजन के ऐन मुताबिक था जिन्होंने आईन तैयार किया था। उन्होंने कहा कि इस मनसूखी के साथ ही उन ख़वातीन, नौजवानों, पसमानदा, कबायली और महरूम बिरादरियों के लिए तहफ़्फ़ुज़, एहतराम और मौक़े वज़अ हुए जो तरक्की के समरात से महरूम थे। जनाब मोदी ने कहा कि इसी के साथ साथ इसने इस बात को यकीनी बनाया है कि जम्मू कश्मीर में दहाइयों से जारी बदउनवानी को खत्म किया जा सके। हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी और कुल्लू अजला में बादल फटने के हालिया वाकयात में लापता लोगों की तलाश आज 5वें दिन भी जारी रही। तकरीबन 40 लोग अब भी लापता हैं, जबकि अब तक 15 लाशें निकाली जा चुकी हैं। पेश है एक रिपोर्ट। शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में बादल फटने के बाद लापता लोगों की तलाश की कार्रवाई जारी है। रियासत के मुख्तलिफ मकामात से अब तक 15 लाशें निकाली जा चुकी हैं। शिमला जिले के सामेज इलाके में तलाशी की कार्रवाई के 5वें दिन डोंगरी के सुन्नी डैम के पास से एक नौजवान खातून और एक मर्द की लाश निकाली गई। शिमला के डिप्टी कमिश्नर अनुपम कश्यप ने कहा कि सामेज हादसे में 36 लापता लोगों के अहले खाना के डीएनए नमूने इकट्ठा किए गए हैं। डीएनए मैचिंग के बाद ही लाशों की शनाख्त मुमकिन हो सकेगी। उन्होंने कहा कि अब तक 85 किलोमीटर इलाके में तलाशी के दौरान 5 लाशें निकाली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि लाशों की हालत बहुत खराब है और उनकी शनाख्त करना एक चैलेंज है, इसलिए तमाम लाशों की डीएनए मैचिंग का फैसला किया गया है। इसके अलावा कुल्लू जिले में मलाना के मकाम से 15 मुकामी बाशिंदों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में वाक़े केदारनाथ धाम समेत केदार घाटी के कुदरती आफत से मुतासरा इलाकों में 5वें दिन भी राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी रहीं। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। आज सुबह जैसे ही मौसम साफ हुआ, फौज के MI-17 और शिनोक हेलीकॉप्टरों के जरिए लोगों को बचाया गया। हेलीकॉप्टरों के जरिए निकाले गए अकीदतमंदों और मकामी अफराद को चारधाम हेलीपैड और गोचार में उतारा गया। लापता लोगों की तलाश के लिए ड्रोन्स और फौज के जासूसी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। ताहम लंचोल से रामबाड़ा के इलाके में कोई शख्स नहीं पाया गया। NDRF के कमांडेंट सुदेश कुमार ने बताया कि केदार घाटी में जारी राहत और बचाव कार्रवाई के कल तक मुकम्मल होने का इम्कान है। पूरा सिविल प्रशासन, भारत सरकार, NDRF, एयरफोर्स, SDRF सभी एजेंसियां जो हैं विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस में लगी हुई हैं। कई तरह के ऑपरेशन एक साथ में चले हुए हैं। यात्रियों को निकालना, सिविल वर्कर्स को निकालना, उसके साथ साथ NDRF के कर्मी जो हैं सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशंस भी जो है चलाए हुए हैं। इसके साथ साथ मेडिकल पोस्ट भी जो है लगाई गई हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। आज राज्यसभा में नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत के कामकाज पर बहस की गई। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि हुकूमत कार्बन के अखराज को कम करते हुए बिजली की दस्तयाबी को यकीनी बना रही है।
انہوں نے کہا کہ حکومت 2070 تک صفر کاربن اخراج کا مقصد حاصل کرنے کے تئیں عہد بند ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کا مقصد کوئلے، پیٹرولیم اور گیس پر مبنی توانائی کی پیداوار میں کمی کرتے ہوئے سبز ہائیڈروجن، شمسی اور آبی توانائی کے استعمال میں اضافہ کرنا ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر مملکت سریش گوپی نے آج راجیہ سبھا کو مطلع کیا کہ اس سال 1 جولائی تک ملک بھر میں فعال گھریلو LPG صارفین کی تعداد 32 کروڑ 68 لاکھ ہے۔ ایک تحریری جواب میں جناب گوپی نے کہا کہ ریفلز کے لیے مستحکم فراہمی کو یقینی بنانے اور LPG کے نئے کنیکشن کو ہم آہنگ کرنے کے لیے تیل کی مارکیٹنگ کی کمپنیوں OMCs کے 50 کروڑ سے زیادہ سلنڈر استعمال میں ہیں، جو کہ مضبوط فولاد کے سلنڈر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلنڈروں کی تبدیلی اور تازہ مستقبل کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے OMCs باقاعدگی کے ساتھ اپنی انوینٹریز کا جائزہ لیتی ہیں اور نئے سلنڈروں کی خریداری کے لیے ٹینڈر جاری کرتی ہیں۔ ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب گوپی نے بتایا کہ بھارت اپنی اندرون ملک LPG کی کھپت کا تقریباً 60% درآمد کرتا ہے۔ مرکز نے آج کہا کہ ملک میں پچھلے سال کے مقابلے سال 2023-24 میں کوئلے کی پیداوار میں 11.71% کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں کوئلے اور کانوں کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کہا کہ سال 2023-24 کے دوران 998 ملین ٹن کوئلے کی پیداوار ہوئی ہے، جبکہ 2022-23 میں یہ 893 ملین ٹن تھی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں موجودہ مالی سال میں جون تک 247 ملین ٹن کوئلے کی پیداوار ہوئی ہے، جبکہ پچھلے سال اسی مدت میں 223 ملین ٹن کی پیداوار ہوئی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں 10.75% کا اضافہ ہوا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اپریل 2023 تک بھارت کے پاس تقریباً 200 بلین ٹن کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔ ماہی پروری، مویشی پروری اور ڈیری کے وزیر راجیو رنجن سنگھ نے آج کہا کہ پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا کی وجہ سے ماہی پروری کے شعبے میں اضافہ ہوا ہے۔ سال 2024-25 کے لیے وزارت کی طرف سے ڈیمانڈز فار گرانٹس پر لوک سبھا میں بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت نریندر مودی کے اقدامات کی وجہ سے ماہی پروری کے شعبے میں سر فہرست ملکوں میں شامل ہے۔ محنت اور روزگار کی وزارت نے مطلع کیا ہے کہ گزشتہ مہینے کے آخر تک غیر منظم شعبے کے 50 لاکھ سے زیادہ کارکنوں نے پردھان منتری شرم یوگی مان دھن اسکیم میں اپنا اندراج کرایا ہے۔ فروری 2019 میں شروع کی گئی اس اسکیم کا مقصد 18 سے 40 سال تک کی عمر کے کارکنوں کو بڑھاپے میں تحفظ فراہم کرنا ہے۔ محنت اور روزگار کی وزیر مملکت شوبھا کرنجالاجے نے تحریری جواب میں بتایا کہ ہریانہ میں سب سے زیادہ 8,25,000 کارکنوں نے اپنا اندراج کرایا ہے۔ دامودر ویلی کارپوریشن DVC نے پانی کی مقدار کم کر دی ہے، جو کہ درگا پور بیراج سے چھوڑا جا رہا ہے۔ آج صبح 9 بجے سے درگا پور بیراج سے 1,15,000 کیوسک پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ پیرس اولمپکس میں ٹیبل ٹینس مقابلے میں مینکا بترا، سریجا اکولا اور ارچنا کامت سمیت بھارت کی خواتین کی ٹیم نے پری کوارٹر فائنل میچ میں رومانیہ کی ٹیم کو 3-0 سے شکست دی۔ اس کامیابی کے ساتھ وہ کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں۔ کشتی میں نشا دھیا کوارٹر فائنل مقابلے میں شمالی کوریا کی کھلاڑی پاک سول گوم سے 8-10 سے ہار گئیں۔ بیڈمنٹن میں بھارت کے بیڈمنٹن کھلاڑی لکشیہ سین اس وقت تاریخی اولمپک تمغہ حاصل کرنے سے چوک گئے جب وہ کانسے کے تمغے کے لیے میچ میں ملیشیا کے لی زی جیا سے 21-13، 16-21، 10-12 سے ہار گئے۔ بھارتی نشانے باز آنند جیت سنگھ نروپا اور مہیشوری چوہان سکیت مکس ٹیم مقابلے میں کانسے کے تمغے کے کھیل میں چین سے ہار گئے۔ آج بعد میں ایتھلیٹکس میں 2 کھلاڑی بھارت کی نمائندگی کریں گے۔ کرن پہل جو کہ خواتین کے 400 میٹر کے راؤنڈ میں 1 میں حصہ لیں گی۔ ایشین گیمز کی طلائی تمغہ حاصل کرنے والے اویناش سابلے 300 میٹر میں حصہ لیں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔
بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ نے ملک میں پھیلی افراتفری کے درمیان استعفی دینے کے بعد ملک چھوڑ دیا ہے۔ ایئر انڈیا نے ڈھاکہ کو جانے اور آنے والی اپنی پروازوں کو فوری طور سے منسوخ کر دیا ہے۔ بی ایس ایف نے کہا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش سرحد پر صورتحال معمول کے مطابق ہے اور اس پر قریبی نگرانی رکھی جا رہی ہے، اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو فجی کے اپنے 2 روزہ سرکاری دورے کے دوران فجی کے اپنے ہم منصب کے ساتھ باہمی ملاقات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔